بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محتشم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب کی عید اچھی گزری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ تو بنا ٹائم ویسٹ کیے اپنے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ پیدائش اور موت کا جو درمیانی وقت ہے اس کو زندگی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نظام کی تقسیم کا طریقہ کچھ یوں ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے ماحول، حالات اور وقت تقریباً انہیں برابر ہی میسر ہوتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو دنیا میں ایوریج ایج چل رہی ہے وہ کوئی 50 to 60 کے راؤنڈ اباؤٹ ہے، اور اس کے علاوہ دنیا میں اس وقت کثیر آبادی، بہت سی آبادی ایسی ہے جو غربت پر مبنی ہے، اور اس کے علاوہ ایجوکیشن سسٹم بھی کچھ خاص نہیں ہے۔ تو ان سب حالات کے باوجود بہت سے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ کامیابی اور خوشحالی صرف قسمت اور تقدیر سے ملتی ہے، حالانکہ یہ بات حقیقت کے بالکل خلاف ہے۔ کیوں؟ یہ چیز حقیقت کے بالکل خلاف ہے۔ کیوں؟ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نہایت مشکل حالات میں پلتے ہیں، ان کے گھر کے حالات، ان کے ماحول کے حالات مناسب سازگار نہیں ہوتے، وہ مشکلات کے باوجود، مشکل وقت کے باوجود پھر بھی وہ زندگی میں ایسے بہترین اور حیرت انگیز نتائج اخذ کر لیتے ہیں جو ہم تصور نہیں کر سکتے۔ مثال کے ساتھ آپ کو سمجھاتا ہوں۔ فرینکلن روزویلٹ، آپ جانتے ہیں کہ 39 سال کی عمر میں اس کو پولیو کی وجہ سے اس کا معذوری ہو گئی، اور یہ اپنی ہمت، اپنی کوشش کی وجہ سے امریکہ کا 4 مرتبہ صدر، 4 مرتبہ پریزیڈنٹ بنتا ہے۔ اس کے علاوہ تھامس ایڈیسن کو کون نہیں جانتا؟ سکول میں نہایت سست اسٹوڈنٹ ہونے کا اعزاز ملتا ہے۔ اس کی والدہ فیصلہ کرتی ہے کہ اب اسے سکول سے چھڑا کر گھر ہی پڑھایا جائے، اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی ترقی میں تھامس ایڈیسن نے 1249 ایجادات سے اپنا حصہ لیا۔ اس کے علاوہ البرٹ آئنسٹائن کو کون نہیں جانتا؟ ٹیچرز نے نہایت کند ذہن ہونے کا ٹائٹل دیا، لیکن آج وہی آئنسٹائن سائنس کا باپ بنا پھرا ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کا کیا راز ہے؟ تو یہ بھی آپ کو اگزامپل کے ساتھ سمجھاتا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ اسکول سے چھٹی کا وقت تھا، غبارے والا غبارے بیچ رہا تھا، لیکن کوئی بچہ اس کی جانب بڑھ نہیں رہا تھا، کوئی بچہ اس کی جانب اٹریکٹ نہیں ہو رہا تھا۔ تو اچانک غبارے والے نے ایک غبارے کو ہوا میں چھوڑ دیا۔ دیکھتا ہے کہ سارے بچے خوشی سے اس کی جانب آ رہے ہیں اور جوگ ترجوگ غبارے خریدنے لگے۔ بچے جب غبارے خرید کر فارغ ہوئے اور اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے، اب غبارے والا بھی سامان سمیٹ کر واپس جانے لگا، تو اچانک اس کے پاس ایک حبشی بچہ آیا اور کہنے لگا کہ انکل ایک سوال پوچھوں کیا؟ غبارے والا بولا کہ ہاں بیٹا پوچھو، کیا بات ہے؟ وہ بولا کہ انکل، یہ جو بلیک بالون ہے، جو کالا غبارہ ہے، کیا یہ بھی ہوا میں اڑ سکتا ہے؟ غبارے والا سمجھ گیا کہ یہ بچہ احساس کمتری کا شکار ہے، تو اس نے بڑا ہی خوبصورت جواب دیا، کہنے لگا کہ بیٹا یہ میٹر نہیں کرتا کہ غبارے کا کون سا کلر ہے، بلکہ غبارے کے اندر ایک گیس ہوتی ہے جو اسے بلندی تک لے جاتی ہے، اور یہی چیز انسان کے لیے بھی ہے کہ انسان کے اندر جذبات ہی ہوتے ہیں جو اسے بلندی تک لے جاتے ہیں۔ یہ میٹر نہیں کرتا کہ انسان کس رنگ کا ہے، کس نسل کا ہے، کس ملک کا ہے، بلکہ اس کے جذبات ہی اسے بلندی تک لے کر جاتے ہیں۔ اگر اسی چیز کو ہم اسلام کی روح سے دیکھیں تو یہی وہ جذبات ہیں جسے میں اور آپ عشق کہتے ہیں۔ یہ عشق جب ہمارے دل میں پنجے گاڑ لیتا ہے نا، تو پھر انسان مالک کی، خالق کی راہ میں قیمتی سے قیمتی چیز قربان کر دینے سے بھی دریغ نہیں کرتا، اور جب یہی عشق ہمارے دل میں پنجے گاڑ لیتا ہے نا، تو پھر جب فرانس کے سفیر کی ملک بدری کی باری آئے تو انسان یہ نہیں سوچتا کہ انگلینڈ کا کیا رویہ ہوگا، یورپ اور امریکہ کا کیا رویہ ہوگا۔ بہرحال انسان، اگر ہم اپنی صلاحیتوں کو بھرپور طریقے سے استعمال نہیں کرتے تو یہ ہماری ایک بہت بڑی بدقسمتی ہے۔
تو اپنی صلاحیتوں کو بہترین طریقے سے استعمال کیجیے۔ جو کامیابی ہے یہ چانس پر مبنی نہیں بلکہ ہماری چوائس پر مبنی ہے کہ ہماری چوائس کیا ہے۔ اسی لیے اب محنت کیجئے، پریشانی کی بجائے آپ شکووں کی بجائے صرف کام پر توجہ دیجئے، محنت کرتے جائیے، آپ اپنے آپ کو بدلیے۔ آپ بدلیں گے تو اس سے آپ کا گھر بدلے گا، آپ کا گھر بدلے گا تو اس سے آپ کی سوسائٹی، آپ کا ماحول، آپ کا معاشرہ، آپ کا محلہ بدلے گا۔ جب آپ کی سوسائٹی بدلے گی تو یوں انشاءاللہ آپ کا ملک بھی بدلے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وما توفیق